السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4060 یعنی 4060 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ ان کا سوال آڈیو کی شکل میں ہے۔ آڈیو 1 منٹ 47 سیکنڈ کا ہے۔ اپنے 1 منٹ 47 سیکنڈ کے آڈیو میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ قسطوں پہ گاڑی وغیرہ خریدنا کیسا ہے۔ اور جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ اگر ہم شو روم وغیرہ سے گاڑی خریدنے کے لیے جائیں تو گاڑی خریدنے سے پہلے بینک سے لون پاس کرانا پڑتا ہے، اور بینک والا گاڑی کی قیمت اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے یا اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے یا اس کا جو سروس چارج ہوتا ہے، یہ سب جوڑ کر کے جو قسط بنتی ہے انسٹالمنٹ ہر مہینے جمع کرنے کا، وہ بتلاتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو ہر مہینے جمع کرنا پڑے گا، اور اس میں سب کچھ جڑا ہوتا ہے، انٹرسٹ بھی، ٹیکس بھی، اس کا سروس چارج بھی۔ اور اس طرح سے جو ہے جب لون پاس ہو جاتا ہے اور وہ انسٹالمنٹ کی رقم کو طے کر دیتا ہے، اس کے بعد گاڑی خریدتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے قسطوں پہ گاڑی خریدنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قسطوں میں کوئی بھی چیز خریدنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن اس کے اندر شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو قیمت قسطوں میں ہو وہی قیمت کیش میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کیش میں کم پیسہ دینا ہے اور اگر قسط میں لیں گے تو آپ کو زیادہ پیسہ دینا ہے۔ اگر ایسا ہے تو شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب البیوع، حدیث نمبر 3504۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل سلف و بیع، بیک وقت قرض اور تجارت حلال نہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں اپنی کتاب شرح السنہ والم نمبر 4 پیج نمبر 306 پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیک وقت قرض اور بیع حلال نہیں، اس کا مطلب اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں تمہیں یہ غلام اگر تم نقد لوگے تو 1000 میں دوں گا، اور اگر ادھار لوگے، تاخیر سے ادائیگی کرو گے تو 2000 میں دوں گا۔ یہ ہے ایک ہی بیع میں بیک وقت قرض بھی اور بیع بھی، اور یہ شرعی اعتبار سے حلال نہیں ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے ہی روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کسہما او الربا، یعنی جس نے کسی ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کی، یا تو وہ کم قیمت لے یا پھر وہ سود ہوگا۔ یعنی اس کی صورت وہی ہے جو امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام بیچ رہے ہیں، اگر نقد لوگے تو اس کی قیمت 1000، اور اگر تاخیر سے ادائیگی کرو گے تو 2000۔ یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو قسط میں خریدنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 قیمت نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم کیش میں لیں تو کم میں، اور اگر ہم قسطوں میں لیں تو زیادہ۔ اس طرح سے اگر کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بتلایا گیا ہے، سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ آج کل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی شو روم کے اندر جاتے ہیں اور شو روم میں جا کر کے آپ وہاں پر گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں تو پہلے وہاں پر بینک کا جو ہے اسٹال لگا رہتا ہے، اور وہاں پر جا کر کے پہلے آپ کو بینک سے لون پاس کرانا پڑے گا، اور بینک ہی فائنینس کرے گا اس کو، اور اس کے بعد وہیں پہ آپ کو پیسہ جمع کرنا ہے۔ اس میں
سود وغیرہ سب کچھ ایڈ کر کے دیتے ہیں تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ سود حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور سود کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی قال وہم سوا، یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی، اور سود کے بارے میں تحریر کرنے والا بھی، اور سود کے اوپر گواہ بننے والے، ان تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور کہا کہ گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گاڑی نہیں خریدیں گے، پیسہ ہے تو کیش میں گاڑی خریدیں، لیکن اس طریقے سے گاڑی خریدیے مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، کس پر؟ سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے پر، سود کے ٹرانزیکشن کے اوپر گواہ بننے والوں پر، سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ جو شو روم میں جانے کے بعد بینکوں سے لون پاس کرانا پڑتا ہے، اس طرح سے گاڑی خریدنا قسطوں پر شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔